حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کھانا کھلانا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہ کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان دسترخوان پر موجود نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک ہفتے تک کوئی مہمان آپ علیہ السلام کے گھر نہ آیا۔ آپ علیہ السلام مہمان کی تلاش میں کئی مرتبہ گھر سے باہر تشریف لے گئے تاکہ اگر کوئی مسافر بھی مل جائے تو اسے اپنے گھر لے آئیں اور مہمان بنائیں۔ ایک ہفتے کے اس واقعے نے آپ علیہ السلام کو کمزور کر دیا تھا۔ بالآخر آپ علیہ السلام کو ایک ہفتے کے بعد ایک بیمار اور کمزور بوڑھا شخص مل گیا جو بھوک سے بے حال تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے کھانے کی دعوت دی تو وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ بخوشی گھر چلا آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے نہایت عزت و احترام کے ساتھ دسترخوان پر بٹھایا اور اس کے آگے کھانا رکھا۔ جب کھانا شروع ہوا تو آپ علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی اور کھانا شروع کیا، جبکہ اس بوڑھے نے بسم اللہ نہ پڑھی۔ آپ علیہ السلام نے حیرانگی سے دریافت کیا، تم نے کھانا شروع کرنے سے قبل بسم اللہ کیوں نہ پڑھی؟ اس نے کہا، میں مسلمان نہیں بلکہ آتش پرست ہوں۔ آپ علیہ السلام نے جب اس بوڑھے کا جواب سنا تو اسے دسترخوان سے اٹھا دیا اور دل میں افسوس کرنے لگے کہ میں نے ایک غیر مسلم کو اپنے دسترخوان پر بٹھایا اور اپنا مہمان بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب وحی نازل فرمائی، اے خلیل، ہم جانتے ہیں یہ ہماری بجائے آگ کو اپنا رب مانتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے، لیکن ہم اس کے باوجود اسے 100 سال سے رزق پہنچا رہے ہیں۔ تو اس کی بات سن کر اسے ایک وقت کا کھانا بھی نہ کھلا سکا اور اسے اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ نصیحت: اس حکایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تم کسی کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرو تو اس بات کو مد نظر نہ رکھو کہ تم جس کے ساتھ نیکی کر رہے ہو وہ نیک ہے یا بد، بلکہ تم کسی کے ساتھ بھی نیکی کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی رضا کو مد نظر رکھو اور اجر کی امید اسی سے رکھو۔ ہمارے چینل ریڈ لائن پاکستان ٹی وی کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔